تو قبروں کو لوارث نہ چھوڑیں، قبروں کو لوارث نہ چھوڑیں، اس کے اوپر مٹی، اس کے اوپر پھول، اس کے اوپر پودا، یا اس قبرستان کے ارد گرد کوئی پانی کا نلکا یا کوئی بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہ، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے رہیں کہ جہاں سے مخلوق کو فائدہ ہو اور اس فائدے کا جو ثواب ہے وہ تمہارے مرحومین کو پہنچے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار سے ابھی حضرت سعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کی ماں نے انہیں بڑی مشقت سے پالا تھا، حالانکہ یہ پہلے وہی سارے عرب تھے جو اپنی ماں اپنے کاندھے پہ رکھتے تھے اور بازاروں میں بولیاں دیتے تھے، جوئے میں ہار دیتے تھے اور ان کو اٹھا کے ٹپک آتے تھے گڑوں میں کہ یہ ضعیف ہمیں پالنے پڑے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کی تربیت دیکھیے کہ جب میرے نبی کے وہ آغوش اسلام میں آئے تو پھر ان کے ذہنوں میں کیا تبدیلی آئی۔ 7 بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میری والدہ دنیا سے چلی گئی، خود کو یاد آیا نا کہ کیسے انہوں نے مجھے پالا، جب میں بڑا ہوا تو پھر جب میں کہیں آگے پیچھے جاتا تھا تو ان کو فکر کتنی ہوتی تھی، پوچھتی کتنا تھی، سفر کیسا گزرا، کچھ کھایا پیا، کوئی تکلیف تو نہیں۔ وہ ماں کی محبتیں یاد آئیں تو کہا اللہ کے رسول میری ماں دنیا سے چلی گئی ہیں، میں ان کے لیے کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، ان کو ثواب ملے، ان کو اجر ملے۔ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی مجبوری ہے، پانی کی ضرورت ہے، پانی زندگی ہے، پانی حیات ہے، پانی کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ ہو سکے تو اپنی ماں کے لیے ایک کنواں اس کا انتظام کر، تو پانی کا انتظام کر۔ تو حضرت سعد نے ایک کنواں جو ہے نا وہ اپنی والدہ کے نام پہ بنوایا یا خرید کے وقف کیا، لیکن ایک کنواں ان کے نام پہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا وہ کام، وہ عمل، وہ ادا اتنی پسند آئی، حضور نے اس کنویں کا نام رکھا بیر ام سعد، بیر ام سعد، کہ یہ سعد کی والدہ کا کنواں ہے۔ اپنے ماں باپ کا جو ایصال ثواب ہے، جو صدقہ جاریہ ہے، جو جانے والے کے لیے تسکین کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے، اس پہ کئی کام ہو سکتے ہیں۔ میں نے پہلے اتنی بار میں نے کہا یہ آپ کی مسجد ہے نا، ہم اس میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، 5 وقت کی اذان، نماز، صلاۃ، کلام ہوتا ہے، اور کبھی اگر کوئی مسافر بھی آ جائے تو اس کو بھی سہولت مل ہی جائے گی کہ یہاں پہ وہ رات گزار لے اور پھر اپنا سفر جاری کر لے، کوئی مجبور آ بھی سکتا ہے، اس کے لیے بھی سہولت بن جائے گی۔ اس جگہ پہ خرچ کرنا جہاں پہ لوگ اپنی پیشانی لگاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کتنے بڑے اجر کا موجب ہوگا۔ ہماری مسجد کی ضرورتیں بھی ابھی پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے ہمارا کام تو چل گیا، لیکن ابھی اس کی جو بنیادی ضرورتیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ اس کے مینار کا کام ہے وہ باقی ہے۔ مینار مسلمانوں کی عبادت گاہ کی نشانی ہے۔ جو مسلمان ہیں وہ اپنی عبادت گاہ پہ مینار بطور علامت بناتے ہیں کہ یہاں پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، یہاں پہ ہم اکٹھی جماعت کرواتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی ہماری مسجد کا وہ مینار باقی ہے۔ اسی طرح جو اوپر والا ہال ہے اس کا کام باقی ہے۔ تو کوئی ایک کام چھوٹا سا اپنے ذمے لے کے اپنی والدہ کے نام پہ، بھائی کے نام پہ، والد کے نام پہ آپ اس خدمت کو کریں جب تک وہ رہے گا۔ بلکہ مجھے بات یاد آئی، اوپر والا جب حال ہماری اس مسجد کا تعمیر ہوا تو ہمارے ارشد بھائی کے جو والد گرامی انہوں نے بڑا عرصہ مسجد کی خدمت کی تو ان کے نام پہ بنا۔ تو خوشی ہے اس چیز کی کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے دین اور اللہ کے گھر کی خدمت کی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، حضور نے اس کنویں کا نام رکھا کہ یہ بیر ام سعد ہے، یہ ان کی ماں کا کنواں ہے، کیونکہ اس کو نسبت ان کے وقف کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اسی طرح مسجد کے ایک حال کا نام رکھا ان بزرگوں کے نام پہ کہ جنہوں نے مسجد کی بے لوث خدمت کی ہے۔ تو دوستان گرامی، کچھ نہ کچھ ہمارا حصہ صدقہ جاریہ کی مد میں اپنے مرحومین کے لیے، بے شک وہ ایک چھوٹی سی ڈسپینسری کی صورت میں ہو، مسجد کی خدمت کی صورت میں ہو، مدرسے کی صورت میں ہو، کوئی ایمبولینس گاڑی اس کی سروس کی صورت میں ہو، کوئی بھی صورت بن سکتی ہے، کوئی بھی طریقہ بن سکتا ہے، لیکن اپنے فوت شدگان کو لاوارث نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ لاوارث نہیں ہیں، وہ اپنے وارث چھوڑ کے گئے ہیں، وہ اولاد چھوڑ کے گئے ہیں، وہ اپنے نام لیوا اور اپنے جن کی وہ تربیت اور جن کو وہ پال کے گئے ہیں وہ ان کو لاوارث نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا انسان بنائے کہ ہم اپنی موت کو بھی یاد رکھیں اور جو ہمارے عزیز دنیا سے گئے ہیں ان کے جو ہمارے ذمے حقوق ہیں ہم اس کو بھی پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔